لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے سارم کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ جانتے ہو جب وہ لڑکی چلی جائے گی تب ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہے، اور اگر اس نے گواہی نہ بھی دی تب بھی بری پھنسے گی، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ فی الحال تو وہ یہی ہے ہمارے ساتھ۔ کل ہمارا ایک آدمی مارا گیا، وہ پولیس کے ہاتھ کنڈے چڑھ چکا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والوں کو ایک موٹی رقم بھیج دو اور افسوس کے لیے بھی چلے جانا۔ مجھے ضروری کام ہے ورنہ میں خود ہی چلا جاتا۔ تبھی شارف کمرے میں داخل ہوا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا یار، اس طرح سے کسی کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب وہ لوگ اپنے بچھڑے ہوئے کو روتے ہیں۔ وہ بیچارہ تو ہمارے ساتھ کام کرتے کرتے ہی مارا، شاید اب وہ لوگ ہمیں قصوروار سمجھ رہے ہوں گے۔ اسے 4 سال پہلے سزائے موت سنائی گئی تھی، یعنی کہ پھانسی۔ تب اسے میں نے بچایا تھا، اگر وہ تب مر جاتا نا تو اس کے گھر والے 4 سال سے رو رہے ہوتے، لیکن اب وہ اسے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہوں گے، اور اس نے اپنی فیملی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی امید پہلے ہی کھو چکا تھا، اس کے اندر جینے کی خواہش ویسے بھی نہیں تھی، لیکن وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، میرے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھا تھا لیکن ایک مشین سے کم نہ تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری ٹیم میں زندہ دل لوگ چاہیے، لیکن ایسے مردہ لوگوں کے لیے بھی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم دونوں جاؤ اور اس نے لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ جب سے آئی ہے اس نے کام تو کچھ کیا نہیں، جب کہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جانے والی۔ خضر نے اس کی بات مکمل کی۔ اچھی لڑکی ہے وہ، شارف مسکرایا تھا۔ وہ صدیق کی بیٹی تھی شارف، خضر نے غصے سے کہا، کیونکہ وہ اس کی رنگین طبیعت سے اچھے سے واقف تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنا گرا ہوا تو ہرگز نہ تھا کہ صدیق کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا۔ وہ تو ان لڑکیوں کے پاس جاتا تھا جو خود ہی سے بلغم کرتی تھی۔ سارا دن روح بس ایک ہی بات سوچتی رہی۔ وہ آدمی جو اس کے سامنے مرا تھا اس نے ڈیول کا نام لیا تھا۔ پولیس والے نے اس سے پوچھا تھا کیا ڈیول کا آدمی ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے، تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی ڈیول کو نہیں جانتا، اور پھر جب اس نے اس پولیس والے کے سامنے ڈیول کا نام لیا تھا وہ کیسے عجیب نظروں سے اسے گھورنے لگا تھا۔ لیکن پھر یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ نہ جانے کس ڈیول کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک ہی ڈیول جانتا ہے۔ لیکن یہ بات تو ٹھیک ہو گئی، انسپکٹر اس کے شوہر کو جانتا تھا اور اسے اس تک پہنچا دیا۔ اسے اس انسپکٹر کو تھینک یو ضرور بولنا چاہیے، لیکن یہ تھا کہ اب وہ گھر سے نکلنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ نہ جانے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے یہ میرے پیچھے، نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا مجھے۔ میں بھی نہ بے وقوفوں کی طرح اٹھ کر چل دی۔ آج کیا بناؤں اس کے لیے؟ وہ فریج کھولے ہوئے سوچ رہی تھی جس کے اندر سب سامان موجود تھا۔ سر یہاں سگریٹ پینا الاؤ نہیں ہے، پیٹرول پمپ کا ورکر اس کے قریب آ کر بولا۔ کیوں؟ پیٹرول پمپ ہے، آگ لگ سکتی ہے، اس نے بتایا۔ اور تم نے جو کسی کی زندگی میں آگ لگائی ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ آدمی غصے سے بولا۔ ایک 13 سالہ بچی کے ساتھ جاتی کر کے تم نے اس کی زندگی آگ ہی تو لگائی ہے۔ اس لڑکی کا میرے ساتھ افیئر چل رہا تھا، روز گفٹ اور پیسے مانگتی تھی مجھ سے۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ میں نے بس اپنی دی ہوئی رقم وصول کی اور ویسے بھی کورٹ سے باعزت بری ہو چکا ہوں۔ وہ آدمی بولے ہی جا رہا تھا جب اس نے اپنے پیٹ پر کچھ محسوس کیا اور پھر درد سے بلبلا اٹھا۔ کورٹ سے تم بری ہو چکے ہو لیکن ڈیول کی عدالت میں نہیں، اور کوئی بھی زناکار ڈیول کی عدالت سے اس طرح سے بری نہیں ہوگا۔ ڈیول کی عدالت میں اس گناہ کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ پیٹرول ہولڈر سے پیٹرول کا پائپ نکالا، وہ درد سے بلبلاتے ہوئے آدمی کے منہ میں ڈال دیا۔ تم جانتے ہو وہ لڑکی خودکشی کر چکی ہے، اس نے اپنی زندگی ختم کر لی تم جیسے انسان کے لیے۔ تم نے کہا ایک 13 سال کی بچی تم سے تحفے اور رقم لیتی تھی، لیکن میری نظر میں وہ ایک چھوٹی بچی تھی۔ پیٹرول اس آدمی کے اندر تک جا چکا تھا، سانسیں پھولنے لگی تھی، لیکن یہاں سانس لینے کی اجازت دے کون رہا تھا؟ انصاف تھا، ڈیول کا انصاف ہر زناکار کے لیے۔ اس نے ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکالا، ماچس کی تیلی سے اپنا سگریٹ جلایا اور وہی جلتی تیلی اس آدمی پر پھینک دی، اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اسے اس آدمی سے مطلب نہ تھا اور نہ ہی اس پیٹرول پمپ سے۔ اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ اس پیٹرول پمپ میں وہ اکیلا نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، ورنہ اس کام کے لیے اسے کوئی اور جگہ منتخب کرنا پڑتی۔ وہ گھر آیا تو شرٹ پہ سرخ خون کے دھبے تھے، شاید اس آدمی کے پیٹ پر بلیڈ چلاتے ہوئے لگے تھے۔ اس نے گھر جاتے ہی کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن روح اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ فوراً دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ خون کہاں چوٹ لگی آپ کو؟ ایک پل میں ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مجھے چوٹ نہیں لگی، وہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا رستے میں، اسے اسپتال پہنچا رہا تھا، شاید کپڑوں پر یہ دھبے لگ گئے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، میں بالکل ٹھیک ہوں، چینج کر کے آتا ہوں، پھر اطمینان سے دیکھ لینا۔ اس کا گال تھپتھپا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جبکہ روح ایک بار پھر سے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ لڑکی کیوں مجھے اتنا گنہگار کر رہی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا۔ ڈیول نے اپنے آفس میں اعلان کیا تھا کہ آج
یہاں روح کا ذکر کبھی نہیں ہوگا. وہ جہاں ہے بالکل ٹھیک ہے. جب اس کے گھر والوں کا پتہ چل جائے گا تو اسے بھیج دیا جائے گا. اس بات سے لیلا کی پریشانی اور ابھرنے لگی، لیکن اب آفس میں اس کا ذکر کرنا بھی منع کر دیا گیا تھا، جبکہ لیلا کو اس کے گھر جانے کی اجازت بھی نہ تھی. لیول کا کہنا تھا کہ سب اپنے اپنے کام پر دھیان دو، جبکہ خضر کو ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ اس کے گھر والوں کو پتہ کیوں نہیں کرنے دے رہا. لیکن پھر بھی خضر چپ نہ رہا. وہ یارم سے چھپا کر روح کے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن یہ بات بھی ڈرائیور سے چھپی نہ رہی. آج نہیں تو کل اس لڑکی نے چلے جانا ہے. اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ کرنا چاہیے. وہ کسی کی بیوی ہے. اگر مجھے لگا کہ ایسا کرنا چاہیے تو میں خود کر دوں گا. تم اپنے کام پر دھیان دو. اس کے انداز میں غصہ دے کر وہ بھی خاموش ہو گیا. 1 مہینہ گزر چکا تھا. روح اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. یارم نے اپنا گھر بدلوانے کے بارے میں سوچا تو اس نے کہا کہ وہ یہیں ٹھیک ہے. یارم نے اسے باہر پارک میں بیٹھنے کی اجازت دے دی، لیکن وہ ان عورتوں سے باتیں نہیں کر سکتی تھی. لیکن پھر بھی اگر وہ سامنے آ جائیں تو حال و خیریت پوچھ لیتی تھی، لیکن یارم سے چھپ کر. شارف اور خضر ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانے آتے تھے، جبکہ لیلا کو یہاں آنے کی اجازت نہ تھی. اس نے ڈیول والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا جب اس نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیول ہے. ڈیول مطلب؟ روح نے پوچھا. ڈیول مطلب شیطان، یارم نے بتایا. استغفر اللہ، آپ کوئی شیطان تھوڑی ہیں. اس کی بات پر چہرے پر ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا، پھر غائب ہو گیا. میرا نام یارم ہے، یارم کاظمی. تم مجھے یارم کہا کرو. میں کیسے آپ کو یارم کہوں؟ وہ شرمائی تھی. کیوں نہیں کہہ سکتی؟ یہ میرا نام ہے. وہ پوچھنے لگا. آپ کے نام کا مطلب؟ وہ کچھ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی. ہاں بولو. نام؟ میرے نام کا مطلب دلبر، محبوب سا نام ہے نا. وہ اس کے چہرے پر شرم و حیا دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا. آج وہ اس کے لیے فون لے کے آیا تھا تاکہ دن میں اس سے بات کر سکے. سارا دن اس کی بے چین نظریں اس کا انتظار کرتی تھیں. پھر کل تو اس نے کہہ دیا سارا دن اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. میرا دل کرتا ہے آپ سے باتیں کرنے کو. آپ کام سے تھک کر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر چلے جاتے ہیں. سارا دن مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا. اس نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا تھا. اچھا میں کل تمہارے لیے موبائل لے آؤں گا، پھر جب تمہارا دل کرے تو مجھے فون کر لینا. کیا آپ میرے لیے فون لیں گے؟ پھر تو میں فاطمہ بی بی سے بھی باتیں کروں گی. وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی. نہیں ہرگز نہیں. تم سوائے میرے اور کسی سے بات نہیں کر سکتی اس فون پر. اس نے غصے سے کہا. لیکن میں جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی پاکستان فون نہیں کیا، امی سے بات نہیں کی، رانیہ آپی، تانیہ آپی، ماریا آپی، کسی سے بھی نہیں. آواز تک نہیں سنی کسی کی. وہ اداسی سے بولی تھی. ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو تمہیں فون لے کر ہی نہیں دوں گا. میں نہیں چاہتا کہ تم میرے علاوہ کسی اور سے بات کرو. اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پیچھے آئی. اچھا ٹھیک ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی، صرف آپ سے کروں گی. لیکن آپ تو ان سے بات کر کے ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں نا. آپ کے پاس ہے نا امی کا نمبر؟ روح نے پوچھا. ہاں میں اکثر ان سے بات کرتا رہتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے. اس نے جھوٹ بولا. اور آج اس کے لیے فون لے آیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس فون میں سب نمبر بلاک تھے، یہاں تک کہ وہ پولیس سے بھی فون نہیں کر سکتی تھی. اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی تو وہ ضرور پوچھتی. کیا تم نے واقعی شادی کر لی ہے؟ سارم اب تک بے یقینی سے کافی شاپ میں بیٹھا تھا. اس کے سامنے یارم بیٹھا آرام سے کافی پی رہا تھا. میں تمہارا بچپن کا ساتھی ہوں یارم. تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے بلایا تک نہیں. مجھے یقین نہیں آ رہا تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ شادی نہیں ہوئی. سارم کب سے بولے جا رہا تھا، لیکن یارم کب سے قریب بیٹھی اس کی بیٹی کی گالوں کو چھو رہا تھا. مائرہ اسکول کیوں نہیں گئی؟ اس نے سارم کی بات کو اگنور کرتے ہوئے مائرہ سے پوچھا. مائرہ کی طبیعت خراب تھی چاچو. عربی طرز میں کی وجہ سے وہ اردو نہیں بول پاتی تھی، اور پھر جب بولنے کی کوشش کرتی تو اکثر اس کی زبان توتلا جاتی. پہلے میری بات کا جواب دو، سارم نے کہا. میں ضروری نہیں سمجھتا. اس نے ایک ہی جملے میں جواب دے کر پھر سے مائرہ کے ساتھ مصروف ہو گیا. ہم دوست ہیں نا؟ سارم نے پوچھا. اچھا کیا ایسا تھا کبھی؟ صدیق میرا دوست تھا، بہت پیارا دوست. لیکن تم نے کیا کیا؟ وہ دھیمی آواز میں غرایا تھا. میں اپنا فرض نبھا رہا تھا یارم. وہ اسی کے انداز میں بولا. اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں. میرا فرض مجھے میرے فرض کے ساتھ غداری کرنے والوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یارم ہم ایک ساتھ دبئی آئے تھے. تم نے اور صدیق نے غلط راستہ پکڑا. صدیق اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے. یارم میں تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گا، قانون و انصاف سے ہٹ کر. قانون اور انصاف؟ ہمیں تمہارا قانون اور انصاف نہیں چاہیے. ہم اپنا قانون خود بناتے ہیں. فی الحال میں تم سے یہ ساری باتیں کرنے نہیں آیا. میں صرف مائرہ سے ملنے آیا تھا. وہ مائرہ کا گال چومتے ہوئے اٹھا تھا. کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو یارم؟ سارم نے پوچھا. اس کا جواب میں تمہیں کچھ دن بعد دوں گا. ہو سکتا ہے کچھ دن بعد مجھے تمہاری ضرورت پڑے. بس اتنا کہہ کر وہ بھی نکل گیا، جب کہ سارم اسے آتا ہوا دیکھ رہا تھا. پیار، محبت، فیملی، ان سب چیزوں سے تو وہ بہت دور تھا. یہ انسان تھا ہی نہیں. کہاں سارم بچپن سے جانتا تھا اسے.
یا اللہ یارم کو کبھی اس لڑکی سے محبت نہ ہو، ورنہ اس بیچاری لڑکی کا کیا بنے گا، کیونکہ یارم کا جو روپ میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کا پاگل پن اس لڑکی کو مار دے گا۔ بچپن میں اس نے ایک کھلونے کے لیے یارم کا پاگل پن دیکھا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک کھلونے سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہ ہوگی۔ ایک معصوم لڑکی کو اس کے ہاتھوں برباد مت ہونے دینا۔ آج لیلا کا برتھ ڈے ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ پارٹی کریں۔ شارف نے آ کر اسے بتایا۔ ہاں تم لوگ جاؤ، میں نے کہاں منع کیا ہے، یارم نے کہا، جبکہ دھیان سارا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھا، جہاں ایک منی اسکرین پر ہیکنگ سسٹم سے کسی کا موبائل کھلا ہوا تھا، جسے یارم بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیول، جب سے یہ لڑکی روح آئی ہے تم تو اسی کے پیچھے پڑ گئے ہو، تمہیں خیال ہی نہیں رہا لیلا کا۔ اس نے اسکرین پر نظریں جمائے دیکھا جہاں روح کا موبائل سسٹم کھلا ہوا تھا۔ وہ اس روح کے ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھتا تھا، لیکن لیلا کا روز روز رونا دھونا دیکھ کر آج شارف نے اس کے سامنے منہ کھولا۔ روح سے پہلے بھی لیلا میرے لیے کام کرنے والی ایک ورکر تھی، اور اب بھی ہے۔ اس سے زیادہ نہ وہ پہلے کچھ تھی اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اب مزید کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، نکلو یہاں سے، میں اپنا کام کر لوں۔ وہ پیار کرتی ہے تم سے، شارف نے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ہے اسے مجھ سے پیار کرنے کے لیے۔ دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے، اور تم دونوں نے بھی میرا۔ اب اگر میں نے یہ پیار کا ذکر میرے سامنے دوبارہ کیا تو گولی مار دوں گا، اسے بھی اور تم لوگوں کو بھی، وہ غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر پھینک دیا۔ میں پارٹی کا کہنے آیا تھا، ہم صرف ورکر نہیں ہیں، دوست بھی ہیں۔ تم نے کہا تھا ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا کوئی احسان تو نہیں؟ شارف نے گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ فائن، میں آ جاؤں گا، اب جاؤ یہاں سے، اس نے گھٹتے ہوئے کہا تو شارف باہر نکل گیا۔ پھر دروازے پر منتظر معصومہ اور لیلا کو دیکھا، ذرا سا مسکرایا۔ مشن ڈن، اس نے لیلا کے ہاتھ پر تالی بجاتے ہوئے کہا۔ بس اب میرا کام ہو جائے، لیلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سر گولی مار دیں گے، میں تم لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں، معصومہ نے کہا۔ تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا لڑکی، لیکن ڈیول کو 1-2 پیگ سے زیادہ نشہ نہیں چڑھتا، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ کیوں نہ ہم ڈبل ڈوز پیگز تیار کروائیں، شارف نے مشورہ دیا۔ آہستہ بولو بے وقوف، اگر اس رائٹ ہینڈ نے سن لیا تو پلان شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں گولی مار دے گا۔ تم لوگوں کو تو پھر گولی سے مارے گا، مجھے بلیڈ سے مارے گا، اور اتنا کرو جتنا میں نے کہا ہے، اور ویسے بھی میں تم سب کی ہونے والی مالکن ہوں، تو میرا آرڈر فالو کرنا تم پر فرض ہے، لیلا نے ادا سے کہا۔ وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن لیلا کے برتھ ڈے کی وجہ سے اس سے یہاں نہ پڑا۔ یہ کلب لیلا چلاتی تھی، دنیا کے سامنے اسے کوئی کام تو کرنا ہی تھا۔ ویسے پولیس کی نظر میں وہ ڈیول یعنی یارم کاظمی کے ساتھ کام کرتی تھی، جس کی دبئی میں ایک میڈیسن کمپنی تھی۔ یہ کام صرف وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، ورنہ اصل کام اور اصل مشن ان کے کچھ اور تھے۔ کرائم کی دنیا میں انہیں ہر کوئی جانتا تھا، دبئی ان کا اصل ٹھکانہ تھا۔ صدیق اس کا پہلا وفادار آدمی تھا، وہ 20 سال پہلے اس کے ساتھ پاکستان سے یہاں آیا تھا۔ تب اس کا جانو عزیز دوست سارم اس کے ساتھ تھا، لیکن وقت کے ساتھ سارم نے اپنی راہ بدل لی۔ سارم کو ڈان ڈیول کو پکڑنے کا کام دیا گیا تھا۔ پچھلے 6 سال سے وہ اس کے پیچھے پڑا تھا، لیکن کوئی بھی ایسے ثبوت جو اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے سارم کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ سارم کا کہنا تھا کہ وہ یہ راستہ چھوڑ دے، اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے، جبکہ یارم کا جنون اسے یہ کام چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس آدمی کے آگے کام کرتا تھا اسے مار کر اس نے اس کی کرسی سنبھالی تھی، اور پھر ایسے کئی لوگوں کو مار کر سیڑھیاں چڑھتا وہ ڈیول بنا تھا۔ شارف نے اس کے ڈرنک میں ڈبل ڈوز میں لائی تھی، جس کا پہلا سپ لیتے ہی اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا۔ لیلا نے گھبرا کے نظریں چرائیں، اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا گیا ہے۔ ایم سوری، اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لیلا ممنائی تھی۔ اگر آج تمہارا جنم دن نہیں ہوتا تو میں برسی ضرور بناتا۔ ڈرنک ایک ہی سپ میں ختم کرتا، گلاس وہی پھینکتا وہ نکل گیا۔ خضر، اسے روکو، اس کی ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز ہیں، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا، لیلا نے فکر مندی سے کہا۔ وہ یارم کاظمی ہے لیلا، ایسی چھوٹی موٹی پلز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ نشہ کبھی اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیتا، ڈونٹ وری۔ وہ گھر آیا تو روح روز کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ پہلے ہی اسے بتا چکا تھا کہ آج وہ جلدی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے ورکر کا برتھ ڈے ہے۔ میں نے کہا تھا نا کھانا کھا کے سو جانا، تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ بہت وقت ہو چکا ہے روح، اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ آپ شراب پی کے آئے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، شاید وہ نوٹ نہ کر پاتی، لیکن اس سے پہلے وہ کبھی اس طرح سے قریب نہیں آیا تھا، اور اس کی آواز میں خمار تھا۔ ہم بالکل تھوڑی سی، اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اب جائے آرام کریں۔ روح اپنی باہوں میں لیے یارم کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی، اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چومتے یارم نے اس کے بال کھول دیے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ روح نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ اور اگر میں تمہیں آج خود سے دور ہونے کی اجازت نہ دوں تو اس کی تھوڑی پکڑ
اس کا چہرہ اونچا کر کے بولا، وہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہیں پیار تو نہیں ہوگا مجھ سے؟ لگتا ہے میری دعا پوری ہو گئی ہے۔ روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا، پیار؟ ہاں پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ اس دن جب تم بنا بتائے کہیں چلی گئی، اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور آج عشق ہو گیا ہے، اور اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہو جاتی ہے۔ میرے پیار اور محبت نے بہت صبر کیا، لیکن کیا کروں، یہ عشق بے صبر ہے، یہ تمہاری ہاں کا انتظار نہیں کرے گا۔ ایک ہی جھٹکے سے خود سے قریب کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یار میری بات سن نہیں، وہ اسے اپنے والے کمرے میں لے کے آیا تھا اور بیڈ پر اٹھا کر خود بھی اس کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ یارم نہیں، آج کچھ مت بولو، آج سے تم میری ہو، صرف میری، یارم کاظمی کی۔ آج میں تمہیں اپنا بناؤں گا، اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے پیار پر کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن تم نے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب تمہیں میرا ہونا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ اسی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ روح کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگی۔ اس نے پھونک مار کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ کھنکھنائی تھی۔ اب نہیں، تلسم پڑھ پڑھ کر اس نے مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے بھی تو بتاؤ، یہ کون سا تعویذ عشق ہے؟ میں تو نہیں بتاؤں گی، روح نے شرارت سے کہا، جبکہ ہاتھ دونوں یارم کے ہاتھ میں قید تھے۔ مت بتاؤ روح جان، آج یارم کاظمی اپنے سارے سوالوں کے جواب خود لے لے گا۔ اسے خود بھی جھکتے دیکھ کر روح نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ جب روح کے ہاتھ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی اور ایک لمحے یارم نے اسے خود سے دور پھینکا۔ اچانک اس جھٹکے کے لیے روح تیار نہ تھی، بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ پھر شرمندہ سی ہو کر یارم کو دیکھنے لگی، جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یارم میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ روح اسے کیا کچھ کہتی، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یا خدایا، یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں؟ جس کام سے مجھے نفرت ہے، جس چیز سے مجھے گھن آتی ہے، وہی کام میں روح کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ میں روح کے ساتھ زنا کرنے جا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا تھا جسے دیکھتے ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی، جسے دیکھتے ہی میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکلا اور اپنے فون سے خضر کو کال ملانے لگا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ میں اور شارف ابھی لیلا کے کلب سے واپس آئے ہیں۔ کیوں، خیریت؟ ایسا کرو، ایک مولوی پکڑو، اسے لے کر میری فلیٹ پر آ جاؤ۔ مولوی کیوں، خیریت ہے نا؟ اس وقت مولوی کا انتظار کہاں سے کروں؟ اس وقت تو کوئی مولوی نہیں آئے گا۔ میں نے نہیں کہا مولوی آئے گا یا نہیں۔ اس کے سر پر بندوق رکھو، اپنے ساتھ لے کر یہاں آؤ۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، اور اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے آنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ مولوی کا انتظام کرنا اب ان دونوں کا کام تھا۔ کیا میری مزاحمت کی وجہ سے چلے گئے؟ کیا وہ مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں؟ اللہ جی نہ جانے کتنا ناراض ہوئے ہوں گے مجھ سے۔ میں کیسے مناؤں گی؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا، میں نے خراب کر دیا۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے ہاتھ چھڑوانے کی؟ میں کیا کروں؟ کیا باہر جا کے دیکھوں؟ نہیں، اگر زیادہ غصے میں ہوئے پھر تھپڑ مارنے لگے پھر؟ ہاں تو کام بھی تو تھپڑ کھانے والا ہی کیا میں نے۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ باہر کچھ لوگوں کی آواز آنے لگی۔ یہ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھ کر دیکھتی، یارم واپس کمرے میں آیا۔ اسے واپس کمرے میں آتا دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ یارم سچی، میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھے، میں آپ کو خود سے دور نہیں کر رہی تھی۔ میں تو بس اپنا ہاتھ، سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھ سے ناراض مت ہو۔ اس کے سینے سے لگی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سنو میری بات، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا، میں سمجھ سکتا ہوں، اس طرح سے فون پہ نکاح کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتا ہوں تم اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی، اس لیے تم نے خود کو مجھ سے دور کیا، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ہمارا دوبارہ نکاح ہوگا، اور وہ بھی آج ہی۔ چلو باہر آؤ، میں نے گواہ اور نکاح خواہ کو بلایا ہے۔ دوبارہ نکاح؟ ہاں دوبارہ نکاح۔ اب دوپٹہ سر پر لو اور باہر چلو۔ اس کا دوپٹہ خود اس کے سر پر ڈالتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ وہ بہت سارے لوگ تھے اور تقریباً سب ہی یارم کے کام کرنے والے تھے، اور تقریباً سب ہی پریشان اور حیران کھڑے تھے، لیکن سب سے حیران تو لیلا تھی۔ مولوی صاحب، نکاح کی رسم شروع کرے، یارم نے آرڈر دیا۔ 1 منٹ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آنا، خضر نے اسے کہا اور یارم کے کمرے میں آ گیا۔ جلدی بولو، یارم نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ ڈرائیور، یہ لڑکی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے، اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم تھوڑا صبر کر لو، پہلے اس کی طلاق کرو، پھر تمہارا نکاح جائز ہوگا۔ اس طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خضر نے روح سے نکاح کی وجہ نہ پوچھی تھی، وہ خود ہی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھ چکا تھا، اور آج سے نہیں، وہ کتنے دن سے وہ روح کے لیے اس کی فکر مندی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، یہ بات خضر پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ وہ آدمی مر گیا، خضر نے مار دیا اسے، یارم نے ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ ہم سیدھے طریقے سے اس سے بات کر سکتے تھے، تمہیں اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھ سے میری روح کو چھیننے کی کوشش کی، اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ روح اس کے نکاح میں تھی، تم سے ملنے سے پہلے ہی، خضر نے چھپا چھپا کر کہا۔ اب تو ہو گیا نا جو ہونا تھا، اب میری ہونے والی بیوی باہر میرا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا کہہ کہ یارم رکا نہیں، بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ خضر بے بسی سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ لیلا آنکھوں میں آنسو لے اس کے نکاح میں شامل تھی۔ مولوی صاحب نے پہلے یارم کا نکاح پڑھوایا اور پھر روح کی طرف آئے۔ روح نور والد احمد خان، آپ کا نکاح سید یارم کاظمی والد سید ابراہیم کاظمی کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟
मौलवी के अल्फाज रूह के कान में गूंज रहे थे। उसने भी यकीन से सामने देखा जहाँ यारम उसे नज़रों के इशारे में लिए बैठा था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से पूछा। यारम ज़रा सा मुस्कुराया था और उसे नज़रों से बोलने का इशारा किया। कबूल है। इसके चेहरे को देखते हुए वो खोए हुई लहजे में बोली थी। वो खुलकर मुस्कुराया था। सवाल फिर से दोहराया गया। रूह ने वही जवाब दिया। निकाह की रस्म अदा हुई, सबने मुबारकबाद दी, लेकिन एक सवाल था जो रूह के ज़हन में गर्दिश कर रहा था। जब रूह का पहली निकाह हुआ था तब अम्मी ने किसी शेख का नाम लिया था, लेकिन इस निकाह ख्वाह ने किसी शेख का नाम नहीं लिया। लेकिन उस वक्त तो होश ही कहा था, कुछ जानने का, कुछ समझने का। ये मौका तो उसे यारम ने दिया था। मौलवी साहिब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर लड़की पहले से शादीशुदा हो लेकिन उसका खावंद मर चुका हो और वो किसी और के निकाह में आ जाए तो क्या ये निकाह जायज़ है? यारम ने मौलवी साहब को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उससे पहले खिज़र ने मौलवी साहब के सामने सवाल रख दिया। यारम भी उसके करीब आकर खड़ा हो गया। तुमने अधूरी बात बताई। मौलवी साहब को खिज़र, रुको मैं पूरी बात बताता हूँ। अगर लड़की को धोखे में रख कर उसे झूठा निकाह कर लिया जाए, मेरा मतलब है कि फ़ोन पर निकाह किया जाए, बस एक तरफ की कार्रवाई मुकम्मल की जाए, फ़ोन पर लड़की को रिकॉर्डिंग सुनाई जाए, निकाहनामे पर जाली नाम से दस्तखत किए जाए, वल्दियत भी गलत बताई जाए, पर निकाह, मेरा मतलब है झूठा निकाह होने से पहले ही वो आदमी मर जाए, तो क्या ये निकाह जायज़ है? खिज़र, तुम्हें इस तरह से सवाल पूछना चाहिए था। उसने खिज़र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि वो हैरानगी से देख रहा था। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये तो निकाह ही नहीं है। निकाह में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वल्दियत का ठीक होना है। दोनों तरफ से मुकम्मल कार्रवाई गवाहों के बिना पर ही की जाती है। हाँ बिल्कुल, लोग फ़ोन पर निकाह करते हैं, लेकिन मुर्दा इंसान निकाह कैसे कर सकता है अगर सिर्फ उसकी आवाज़ थी? लेकिन वो मर चुका है, तो ये निकाह हुआ ही नहीं। मौलवी साहब हैरानगी परेशानी से दो निकाह की ये वारदात सुन रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आप चलिए गार्डन में तशरीफ़ रखें। खिज़र अभी आपको आपके घर छोड़ आएगा। ये सब कुछ क्या था? तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? और ये सब कुछ तुमने कब जाना? वो आदमी कैसे मरा? जिस दिन रूह यहाँ पे आई थी, तुम्हें याद है? मैं शम्स से बात करने गया था, उसे समझाने गया था कि जो काम वो कर रहा है वो गलत है। तुम जानते हो वो काम क्या था खिज़र? शम्स शेख वहाँ पाकिस्तानी लड़कियों से जाली निकाह करके उन्हें यहाँ बुलाता था। जितनी खूबसूरत लड़की उसकी इतनी ज़्यादा कीमत, और फिर उन्हें यहाँ लाकर बेच देता था। मैंने उसे समझाया कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे हाथों मारा गया। शम्स इस जेली निकाह के लिए रमीज़ शेख का नाम इस्तेमाल करता था। जिस दिन मैंने पहली दफ़ा रूह को देखा, वो मासूम चेहरा मेरी दुनिया हिला गया। खिज़र, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरे मुस्तकबिल में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं, लेकिन रूह ने मुझे मजबूर कर दिया। उसने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। अब उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हमेशा से अपनी हर बात उसे शेयर कर देता था। सारम के बाद खिज़र इसके लिए बहुत ख़ास हो गया था। ठीक है, मैं मौलवी साहब को छोड़ के आता हूँ, तुम भाभी के पास जाओ, बाकी बातें हम कल सुबह करेंगे, बहुत वक्त हो गया। खिज़र ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी आज आखिरकार वो लड़की से भाभी बन ही गई थी। हाँ, अब उसे लड़की कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन लैला का क्या होगा? खिज़र ने पूछा। मेहरबानी फरमा के इस वक्त लैला का नाम लेकर मेरा मूड मत ख़राब करें। आप यहाँ से तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। यारम नाक से मक्खी उड़ाता हुआ निकल गया। सबको बेच कर उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आया, लेकिन यहाँ रूह नहीं थी। यकीनन वो दूसरे कमरे में थी। मेरे दिल की दुनिया हिलाकर आप दूसरे कमरे में मुँह छुपाए बैठी हैं, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। वो मुस्कुराता हुआ उसके कमरे में आया। वो बेड पर बैठी थी। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, जल्दी से कमरे में आओ। वो दरवाजे से हुक्म जारी करता वापस पलट गया। अभी कुछ घंटे पहले ही वो उसकी बाहों में थी, लेकिन उसके हाथ छुड़ाने की वजह से वो बुरा मना गया। अब तो रूह उसको नाराज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो अपना दिल मजबूत करती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके कमरे तक आ गई और उसे अपने पीछे से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। उसने फ़ौरन पलट कर देखा तो वो दरवाज़ा बंद किए उसके सामने खड़ा उसे देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उसके करीब आकर रुका और उसके कान के करीब झुका। तुम जो आ रहे हो पहलू में, अब होश किसे आएगा? ऐश के ज़रार, रुक तो सही, ये इश्क फ़ना हो जाएगा। वेलकम टू माई लाइफ, मेरा बनने के लिए शुक्रिया। रूह नून से रूह यारम बनने के लिए शुक्रिया। आज से तुम यारम की रूह हो, और अगर रूह यारम से दूर हुई तो यारम बेजान हो जाएगा। और मैं जानता हूँ तुम अपने यारम को कभी भी बेजान नहीं होने दोगी। मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? वादा करो मुझसे। रूह चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मुझसे दूर नहीं जाओगी। करो वादा। उसके बिल्कुल करीब खड़ा उसका चेहरा अपने हाथों में लिए वो उससे वादा मांग रहा था। वो बामुश्किल उसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए बोली, थैंक यू सो मच रूह, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें मेरे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके कान में सरगोशी करते एक झटके से अपने करीब दर किया। आज मेरी रूह को रूह मेरी रूह करार देगी। आज तो तेरा यारम अपनी जान से जाएगा। यारम ने पूरी इस्तेआग से उसके लबों पर अपनी लब रख दी और उसका नाजुक सर अपनी बाहों में भरते हुए बेड पर उठा दिया। तुम्हें पता है रूह, तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश ना थी, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, तुम्हें चाहना, तुम्हें प्यार करना, बस तुम्हें सोचना, तुम्हारा बन जाना, उफ कितनी ख्वाहिशें दिल में जा गई हैं।
پتہ نہیں تم سے پہلے یہ ساری خواہشات کہاں سے ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر جہاں بجا اپنی محبت کی مور ضبط کرتا وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن روح کی زندگی میں آنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں روح کی کمی محسوس ہوئی۔ یہ نازک سی لڑکی کب اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جب روح کو پتہ چلے گا کہ یارم وہ شخص ہی نہیں ہے جس کے لیے وہ اتنی دور یہاں آئی ہے، وہ تو بس اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا اور اسے روح چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی سے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ مگر یہ تھا کہ وہ روح کا نام اپنے نام سے کبھی الگ نہیں ہونے دے گا۔ روح صرف اس کی ہے، صرف اسی کا حق ہے اس پر۔ کوئی روح کو سرچنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اسے بات کرنے کے لیے یارم کی اجازت لے گا۔ یارم کی شدتوں اور جسارتوں سے گھبراتی اس کی باہوں میں پناہ لیتی لڑکی اسے دیوانہ کر گئی۔ یارم کے ہر انداز میں روح کی بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کے عشق میں ڈوبا اس پر اپنی محبتوں کی برسات کرتا رہا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روح کو اپنا آپ اور بھی خاص لگنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو کبھی منحوس سمجھتی تھی، یارم کی پناہوں میں متاع جان سے کم نہ تھی۔ وہ اس کی باہوں میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب اذانوں کی آواز گونجنے لگی۔ اٹھو میری جان، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یارم اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک پل نہ سو سکا۔ روح کو سونے کے بعد بھی اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چلتی رہی، کیا سچ جاننے کے بعد وہ اسے نفرت کرنے لگے گی؟ جس طرح سے اس کے اپنے اس سے دور ہوئے وہ بھی دور چلی جائے گی۔ اس کے ذہن میں اٹھتے ہر سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ کبھی سے خود سے دور نہیں جانے دے گا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دے گا۔ وہ اسے کبھی ان لوگوں کے پاس واپس نہیں جانے دے گا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اگر وہ ان لوگوں سے کبھی ملے گی نہیں تو اسے پتہ کیسے چلے گا یارم نے اس سے دور کر دے گا جن کی وجہ سے روح اس سے دور ہو سکتی ہے۔ اور یہ فیصلہ کر کے وہ کچھ حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اٹھ جاؤ جان، یہ نہ ہو کہ تمہاری نیند کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو جائے، پھر کہو گی کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ میں نے تو تمہیں تنگ بھی نہیں کیا۔